بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد صدیق امان آپ کا ہوسٹ پروگرام آؤ مل کر بدلے وادی سکون آپ کی خدمت حاضر ہوں. میں بار بار آخر پہ بھی اور پروگرام کے شروع میں بھی ریکویسٹ ضرور کروں گا آپ سب بھائیوں سے کہ آپ ہمارا بازو بنیں، آپ ہماری معاونت کریں، آپ ہماری رہنمائی کریں تاکہ اپنی اس وادی کو ہم جنت بنا سکیں، اس کے مسائل کو حل کر سکیں. اس میں جو ہمارے پاس سہولیات میسر نہ ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے حکومت بالا سے وہ حاصل کریں. تو آج کے اسی پروگرام کے تسلسل کو بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی نامور شخصیت جو سماجی سیاسی حوالے سے اپنا ایک نام مقام رکھتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری مراد ملک ضمیر حیدر، نمبردار مصطفیٰ آباد، داخلی ڈھاکہ، ان کے ساتھ ملک مصطفیٰ امان صاحب، پریزیڈنٹ پریس کلب نوشہرہ. اور صاحب خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں، اور آپ کا بے انتہا مشکور ہیں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ آج یہاں آئے ہیں. اسی طرح میں اپنے بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں کہ آپ آئیں، ہمارا حصہ بنیں. تو مصطفیٰ امان صاحب، جی آپ چونکہ آپ کے تجربے سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اور آپ کی جو ایک رہنمائی ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو آج کا اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بالکل میری ایک ذاتی سی خواہش ہے وہ یہ کہ چونکہ نمبردار صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، سیاسی سماجی حوالے سے ایک نام رکھتے ہیں، ایک اچھی سوچ کے مالک ہیں. تو جو حلقہ بندی آپ ہوئی ہے ریسنٹلی بلدیات کے حوالے سے، تو میرا دل ہے کہ میں نمبردار صاحب سے اس کا آغاز کروں. نمبردار صاحب، آپ کے علاقے کو اچھا بھلا کوڑا یونین کونسل میں تھا، وہاں سے کاٹ کے سوڈی یونین کونسل میں شامل کر دیا. کیا عوام کو اس سے فائدہ ہوگا یا مزید مشکلات پیدا ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ملک ساجد صدیق صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری پہلی بھی جو یونین کونسل تھی وہ سوڈی جے والی تھی بڑا عرصہ پہلے، اور ہمارے جو ہمارا بھی ان لوگوں کے ساتھ اچھا رابطہ ہے اور اچھے تعلقات ہیں، اور ہمارے آبا و اجداد کے بھی بہت اچھے تعلقات تھے. جی بے شک. تو ہمیں بے حد خوشی ہوئی ہے کہ ہم دوبارہ اپنی پرانی جگہ اور پرانی یونین کونسل سوڈی جے والی میں آ گئے ہیں. یہ بہت اچھا کام ہوا ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم اس پر بے حد خوش ہیں. بہت اچھی یونین کونسل بنی ہے. تقریباً ہر گاؤں میں یہ جو یونین کونسل بنی ہے تمام میں ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور اچھے لوگ ادھر ہیں، اور انشاءاللہ ان سے اچھے تعلقات رہیں گے، اور یہ یونین کونسل بہت اچھی بنی ہے. ہم اس پر خوش ہیں. میں صاحب جی کہ اس سارے حلقہ بندیوں کے جو تناظر میں جو مشاہدہ کی ہے، میرا خیال ہے میں بھی یہ کہوں گا کہ جو واحد یونین کونسل گورنمنٹ نے ایسی بنائی ہے جہاں پر ہر اس کا یونین کونسل کا رہنے والا ووٹر سپورٹر مکین وہ خوش ہے. یہ واحد یونین کونسل ہے پورے پاکستان میں تو کہوں گا پورے پنجاب میں، سوری یہ واحد یونین کونسل ہے جو ایک نا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک مخصوص اور مشترکہ علاقہ بنا کے نا جی انہوں نے بڑے پیارے انداز میں جوڑا گیا سب. تو میں نمبردار صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی یہ یونین کونسل ایک اچھی بنی ہے. تو مصطفیٰ امان صاحب، آپ چونکہ پریس بہت بڑا ایک ادارہ ہوتا ہے جس کی نظر ہر پہلو پہ ہوتی ہے، ہر مسئلے ہر حال پہ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا جو ادوار گزرے ہیں اس سے قبل ایک بلدیات کا نیا نظام متعارف مشرف صاحب نے کروایا ناظمی والا 2002 کی بات، 2000 میں. ہاں جی. تو اس میں بڑے لوگوں کا کام ہوتے تھے. پھر چیئرمینی والا سسٹم واپس آ گیا، وارڈ وائز الیکشن ہونے شروع ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا وہ ایک پروگرام جو تھا بلدیات کا نظام وہ بہتر ہے عوام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ساجد بھائی. اور السلام علیکم. ملک صاحب کیسے ہیں؟ جی اور سب سے پہلے پریس کلب کے پلیٹ فارم پہ گئے ہیں، آپ کو خوش آمدید. اچھا لگ رہا ہے آج ہمارا پروگرام جو ہے نا، یعنی آپ کے آنے سے. سر جی اس میں اب بات ہوں کہ یعنی پروگرام کا مل کر بدلے وادی سکون، میرے حال میں اگر یہ پیرلی کوشچن میں نا یعنی کر دوں نمبردار صاحب سے. اچھا
چونکہ یہ سیاسی بھی ہیں, یہ سیاسی بھی ہیں, اچھا سماجی بھی ہیں, پھر ان کا ایک یعنی ہلکا باب ہے, اور پھر یعنی یہاں پر جو ڈیولپمنٹ پچھلے 25 سالوں میں یعنی جو معاملات ہوئے ہیں, میرے خیال میں میری نسبت, یہ امپارشلٹی کا بھی اصول ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. تو میں ریکویسٹ کروں گا سر آپ سے کہ یہی جو کوشچن انہوں نے میرے سے یعنی کیتے ہیں سر جی, میں یعنی آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ پیرلی کمپیریزن کرتے ہیں ناظمی اور چیئرمین جو نظام دونوں ادوار آپ نے دیکھے ہیں, تو سر اس پہ کیا فرمائیں گے آپ, کیا ڈفرنس دیکھا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ مشرف کا دور تھا اور وہ ناظم اور نائب ناظم والا سسٹم انہوں نے چلایا تھا, تو وہ نظام بہت اچھا تھا کہ اس وقت ہر بندہ جو تھا وہ ان کو ڈائریکٹ مل سکتا تھا اور ہر بندہ ان سے رابطہ کر سکتا تھا, اور اس دور میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ جو چیئرمینی والا نظام آئے, اس نے تو ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دی ہے, اس میں کوئی خاصی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اور وہ جو نظام وہ لے کر آئے تھے کونسلر والا اور ناظم نائب ناظم والا, تو بندہ کسی نہ کسی بندے کو مل کے ان سے کوئی نہ کوئی گرانٹ بھی لے سکتا تھا, اور ہر طرح وہ جو کام تھے سرکاری اور وہ بھی بندے کروا سکتے تھے. تو وہ نظام بہت اچھا تھا. یہ جو چیئرمینی والا اور یہ نظام ہے, یہ نظام نہیں بہتر تھا. اور جو ناظم اور نائب ناظم مقرر ہوتے تھے ان لوگوں کو لوگ ڈائریکٹ ووٹ دیتے تھے. ابھی یہ لوگ جو ہیں یہ کونسلر اور یہ لوگ ان کو چیئرمین بنا دیتے ہیں, ان میں اہلیت نہیں ہوتی ہے اور وہ کام اچھی طریقے سے نہیں ہو سکتا. اچھا, یعنی ضمیر بھائی آپ کا خیال یہ ہے کہ جب ایک الیکشن ہوگا نا ڈائریکٹ عوام کا عوام کہتی یار ساڑھے حق کون ہے. اچھا, دوسری چیز آپ کر کے جب بے شک الیکٹڈ ممبر ہے, میرا خیال ہے میں جو سمجھا ہوں اس کو آپ نے کلیئرٹی کرنی ہے کہ یہ لیٹ سپوز ایک یونین کونسل ہے, وہاں پر چیئرمین نے الیکٹ ہونا ہے, تو 9 یا 10 یعنی کونسلر ہیں, تو وہ آزادانہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے, پولیٹیکلی مجبوریوں کے تحت. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بلیک میلنگ جس طرح ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے. اچھا, اس کو ذرا یعنی عام بندوں کے لیے آپ عام بندوں کے لیے یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے, اور اس کو جو بندہ ناظم نائب ناظم جو بھی وہ اس کی سلیکشن ہو وہ ہر بندے عام آدمی کی ووٹ سے ہونی چاہیے میرے حساب سے. یہ بات بہت بڑی وزن ہے بات میں. جی ساجد بھائی آپ اس کو پیرلی کیسے, کیونکہ میں تو اس دور سے گزر چکا ہوں نا. نہیں, ابھی تھوڑے دور سے تصاحب میں کرنا ہے, میں ملک صاحب کو پوچھنا ہے تسی کی کیتا یہ مجھے آپ جواب دیں. اچھا بھی تو پڑھی ہے نا. نہیں, میں یہ کہوں کہ وہ دور واقعی بہت اچھا تھا. اس میں یہ تھا کہ ڈائریکٹ عوام نے ووٹ دیے. ٹھیک ہے, عوام پوری یونین کونسل کے عوام نے ووٹ دیے, ان ووٹوں پہ ناظم نائب ناظم بنے. پھر یہ تھا کہ چونکہ جب آپ کسی بندے کے ووٹ سے ناظم یا نائب ناظم بنتے ہیں تو اس کو آپ نے جواب ضرور دینا ہوتا ہے, وہ آپ سے جواب ضرور لے گا. اگر میں جا کر 4 کونسلر کسی بھی طریقے سے, چاہے میں بلیک میل سے کر رہا ہوں, چاہے پیسے سے کر لوں, چاہے میں انہیں برادریوں کے اس میں لے کے ان سے ووٹ لے لوں, تو وہاں پہ میں جواب دہ نہیں ہوں گا. وہاں پہ وہ چیئرمین جواب دہ نہیں ہوگا. وہ کہہ کر میں اپنے پیسوں پہ آیا ہوں, میں تو اپنے خرچہ کر کے آیا ہوں. یعنی وہ اس طرح ہوگا. لیکن جو عوام چاہے وہ ہوگا, وہ 100% عوام کا نمائندہ ہوگا. بات بالکل وزن ہے بہت سارا. لیکن چلے, یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہماری روز آئے دن تبدیل ہو رہی ہے. کب بلدیات کیسے آ رہا ہے, کب کیسے آ رہا ہے. لیکن اچھا اس دفعہ بھی حیدر بھی آپ سے بھی اور سر آپ سے بھی کہ پینل سسٹم نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جو چیئرمین وائس چیئرمین کی وہ یعنی ڈائریکٹ عوام کے ووٹ سے, تو اس کو آپ بھی اور پھر ضمیر صاحب سے بھی اس کو ذرا تھوڑا سا اس میں نا اب تھوڑا سا کام ہے جو یعنی کلیئرٹی انشاءاللہ 1-2 دن میں ہو جائے گی. کہ کچھ یہ تھا کہ پورے پینل کو اکٹھے ووٹ ملیں گے کہ 9 بندے ہیں تو ایک ہی ووٹ ہوگا. پھر اب ایک چیز اور آ رہی ہے کہ پوری یونین کونسل میں سے جو پہلے نمبر میں ہوگا وہ چیئرمین ہو جائے گا, دوسرے نمبر والا وائس چیئرمین ہو جائے گا. تو ایک وہ آ رہا ہے. لیکن وہ اگر اس طرح ہو تو وہ پھر ایک میں تو کہتا ہوں ایک سسٹم اچھا نہیں ہے. پینل اگر آئے تو چلو, اس پینل میں بھی میرا خیال ہے کہ پینل نہیں ہونا چاہیے, اپوزیشن ضرور ہونی چاہیے. نہیں وہ تو پھر سر یہ ہوگا نا کہ ایک پینل کا چیئرمین زیادہ ووٹ لے گیا ہے سر جی. جو دوسرا چینل یعنی اگر 3 پینل ہے مثال کے طور پر, دوسرے تو سر جی وائس چیئرمین ادھر آ گئے. اچھا, ادھر سے کوئی کونسلر ادھر الیکٹ ہو گیا, ادھر ہو گیا. میرے خیال میں اگر وہ گورنمنٹ بنتی بھی ہے لوکل سر, تو وہ سر جی اس میں تو اسٹیبلٹی, کیونکہ ہمارا وہ جمہوری مزاج نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہاں, جمہوری نظام چونکہ مزاج نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. اس میں یہ ویسے تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اگر پینل پورے پینل کو کامیاب کیا جائے ایک
اس بیلٹ پیپر کے ذریعے، اس میں نقصان سب سے بڑا یہ ہوگا کہ ان کی کوتاہیوں غلطیوں کو جو غیر دانستہ بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ جان بوجھ کے کرے، اس کی نشاندہی کرنے والا کوئی نہیں، سارا پینل ہی ایک ہوگا، یعنی اپوزیشن نہیں ہوگی۔ جمہوریت کی خوبصورتی اپوزیشن سے ہوتی ہے، اپوزیشن کے بغیر تو سب کچھ بالکل نہیں ہوتا، سیاست ہوتی بھی اپوزیشن اپوزیشن کے ساتھ، بالکل ایسے ہی۔ تو وہاں سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ورڈڈ یہاں سے لے لیں۔ اچھا ضمیر بھائی آپ اس پہ کیا کہیں گے، جیسے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ بالکل بھائی جان بات ٹھیک کر رہے ہیں، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو اپوزیشن جو ہے نا وہ ضروری ہے، اپوزیشن کے علاوہ سیاست کا مذہب ہی نہیں ہے، اور اپوزیشن کے علاوہ چل بھی نہیں سکتا نظام۔ اس لیے یہ جو نظام ہے ڈائریکٹ ہونا چاہیے، کہ ڈائریکٹ ہر بندہ ووٹ لے کر آئے اور وہ کامیاب ہو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا ساجد بھائی، یہاں کوشچن یہ تھا کہ بھی آپ بات کرتے مصطفیٰ آباد اور یعنی یہ جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، یہ حد بندیاں جو ہوئی ہیں، اس میں ملک صاحب آپ بھی تھوڑا سا تسی کہہ جی میں بہت خوش ہیں، اچھا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی تھوڑا سا یعنی اس کے کیا بینیفٹس ہیں عوام کو؟ ایک تو ہے نا کہ میں ذاتی خوش ہوں، اچھا ایک ظاہری بات ہے میرے خیال میں آپ جو بات پیرلی کر رہے ہیں، آپ یعنی علاقے کی بہتری کے لیے یا ایک اچھے کوارڈینیشن کے لیے کر رہے ہیں، تو یعنی آپ کس سینس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے؟ اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے سر؟ آپ سے بھی یہی پہلے آپ سے پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ باقی جتنے بھی یونٹ کونسلز ہیں نا جی، چاہے اس میں نوشہرہ ہی کیوں نہیں ہے، نوشہرہ میں اب 2 یونٹ کونسل، اس کے ساتھ آدھا حصہ ڈھاکہ کا ملا دیا، آدھا یعنی پورا نہیں، آدھا حصہ ڈھاکے کا ملا دیا۔ اب جب آپ نے ڈھاکے کی آبادی کو تقسیم کیا، وہاں نقصان ہو گیا، جو ان کی تھا یعنی ان کی جو پاور تھی اتحاد کی وہ ختم ہو گئی، یعنی جب وہ پورا گاؤں 2 حصوں میں بٹ گیا۔ باعث یونٹ کونسل یہ ہے، لال بیاق مکمل، ٹھیک ہے، سوڈی مکمل، چھالہ ساتھ جڑا ہے وہ مکمل، مصطفیٰ آباد مکمل، جلے والی میروکا ڈھاکہ مکمل۔ اچھا ڈسٹنس کے حساب سے بھی ڈسٹنس کے حساب سے یہ ہے کہ بالکل ایک ساتھ، یعنی ہر موضع جو ہے میروکا ڈھاکہ سے نکلے جلے والی آ جاتے، جلے والی سے نکلے مصطفیٰ آباد آ جاتے، وہاں سے نکلے بیاق، کلیال، سوڈی اور اچھالہ، یعنی بڑی نا پیاری سی یونٹ کونسل بن گئی ہے، یعنی بیلنسڈ آپ کہیں گے؟ بیلنس بالکل بیلنس۔ بالکل بھائی جان بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی جے والی ہے نا، اس کو سب گاؤں جو ٹچ کرتے ہیں وہ قریب قریب ہیں، اور اس کا یونٹ کونسل چھوٹی جے والی بہت اچھی بنی ہے کہ اس حوالے سے بھی کہ یہ سینٹر میں ہے، اور اس میں سب بندے جو ہے نا آسانی سے کسی وقت بھی جا سکتے ہیں دفتر ٹائم میں، اور ان کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ وہ کلیال کے لوگ پہلے بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں، سوڈی والے سے، کلیال بیاق کے لوگ، ادھر مصطفیٰ آباد ہمارا ڈاکخانہ بھی چونکہ چھوٹی جے والی ہے، ہم پہلے بھی جی ہاں ادھر سے ہمارے لوگ پینشن وغیرہ بھی ادھر لیتے ہیں، چھالہ کا بھی ڈاکخانہ وغیرہ وہی ہے، تو اس لیے یہ جو علاقہ ہے کوارڈینیشن کرتے ہوئے آسانی ہوگی۔ ایک جو مسئلہ ہے نا جی مصطفیٰ بھائی، کیونکہ میں اس شعبے سے منسلک رہا ہوں، یعنی ناظمی کا دور بھی دیکھا، خود اس فیلڈ میں رہا ہوں، پریکٹیکلی رہا ہوں، جب یونٹ کونسلیں مرج کی جاتی ہیں نا، ایک یونٹ کونسل اٹھا کے گاؤں کو دوسری، ایک وارڈ کو تیسری میں ملا دیا، اس میں سب سے بڑا جو نقصان عوام کا ہوتا ہے نا جی، بہت بڑا نقصان عوام کا جو ہوتا ہے کہ ان کا پیدائش اموات کا ریکارڈ نہ پتہ چلتا ہے کہ ادھر ہے، نہ پتہ چلتا ہے ادھر ہے، اور وہ اتنا پیچیدہ ہو گیا، چونکہ اب ساتھ آ گئی ہے نادرا، منسلک ہو گیا نادرا سے، اب آپ اپنا رجسٹر اٹھا کے پھر رہے ہو کہ میرا پتہ نہیں کہاں پہ پڑا ہے وہ یونٹ، اب مصطفیٰ آباد کھوڑا سے ادھر شامل کیا گیا، پہلے نوشہرہ سے کھوڑا میں شامل کر دیا گیا، نوشہرہ سے ریکارڈ کھوڑا گیا، کھوڑا سے واپس، یعنی وہ ہیکٹک کام ہے بہت زیادہ۔ یہ جو ہے نا ان چیزوں کو گورنمنٹ کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، ٹیکنیکلی چیزیں جو ہے تاکہ عوام فیسیلیٹیٹ بھی ہو سکے اور عوام کو فائدہ ہونا، یعنی عوام کے فائدے کے لیے آپ کر رہے ہیں، ان کو مشکلات نہ بنے، فائدہ ہو۔ اچھا مل صاحب، ضمیر صاحب آپ سے سوال ہے، میں کہوں ذرا تھوڑے جو ہے نا ساجد صاحب نے احتساب کریے۔ اچھا یہ ناظم رہے ہیں سر، اور اچھا بورڈ لے کے آئے تھے، یعنی جہاں تک میرے پاس معلومات ہے۔ اچھا یہ ان کی بات نہیں ہے، مطلب نا میری ان سے ان کے ٹینور کے متعلق اتنی زیادہ کیا دیکھا تھا انٹرویو میں، تھوڑا بہت آپ نے بتایا تھا، آپ نے بالکل امپارشلی بتانا ہے کہ جو ملک صاحب نے ایگزیکیوٹ اس وقت کیا، میں کہتا کہ یہ لوگوں نے احتساب کر رہے ہیں تو میں یہ نہ کرا، تو بالکل آپ نے امپارشلی بتانا ہے کہ ملک صاحب کا جو 5 سال کا وہ ٹینور تھا، اس میں انہوں نے کتنا ایک عوام کو فیسیلیٹیٹ کی؟ سر جی گزارش یہ ہے کہ جب یہ ناظم بنے، نائب ناظم بنے، اور ملک محبود الحسن صاحب ناظم تھے، تو ان کے دور میں بہت زیادہ کام ہوئے ہماری یونٹ کونسل میں۔ اس وقت تو ہماری جو یونٹ کونسل تھی وہ نوشہرہ تھی،
انہوں نے پورے جتنی بھی ان کی جنرل کونسل کا علاقہ تھا انہوں نے بہت زیادہ کام کیے سولنگ کے سلسلہ میں. اس وقت تو پانی کے بڑے مسائل تھے, پانی انہوں نے مثلا بور کروائے, نلکا جات لگے گلیوں میں جی اس کے بعد سولنگ بنے ہیں ہمارے گاؤں میں بہت یعنی گلیوں میں جو جی ہاں اینٹیں وغیرہ لگی تھی تاکہ وہ جی ہاں پانی کا جو نظام نہیں تھا تو وہ نلکا بور بہت زیادہ ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے جتنا ان کے دور میں کام ہوئے ہیں نا اتنا شاید یہ جو ہمارے ایم این اے ایم پی یہ الیکشن انہوں نے بھی نہیں کرائے. تھوڑا سا اضافہ اور بھی کرتا چلو ضمیر مطمئن ہے اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں یا ان کی خوشامد کر رہے ہیں, یہ سچی سی بات ہے کہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے. ایمانداری سے بات کرنی یہاں پہ چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. مسلمان آباد میں نا جی ایک گریوٹی سسٹم واٹر سپلائی تھی, یعنی 2-3 موضوع میں کفری میں تھی یا ادھر تھی. تو وہ نا بڑا نا ایک دور دراز جا کے نا پہاڑوں کے اندر جا کے ایک چشمہ تھا, وہاں پہ 2 چشمے تھے, ایک سائڈ سے نکل رہا تھا ایک دوسری سائڈ سے نکل رہا تھا. وہاں پر یہ ہوا کہ جب بارشیں زیادہ ہوتی تھی, چونکہ وہ برساتی نالے کا راستہ بھی وہی تھا, وہ اوپر سے پتھر بڑے بڑے آ گئے, وہ ساری واٹر سپلائی ڈیمیج ہو جاتی. تو اس وقت نا ہمارے ساتھ 2 کونسلر تھے اسی مصطفیٰ آباد کے, وہ چونکہ ایجنٹ لوگ تھے, بزرگ تھے. ایک میں ان کے ساتھ گیا, اس کو فائنل کروانا تھا, وہاں ایک چھوٹا سا ڈیم بنانا تھا. اس سلسلے میں جو ساتھ لے گیا جی, وہ ایک اعتراضات تھے کہ یہ بنایا جائے یہ بنایا جائے اس طرح کے. میں وہاں چلا گیا بڑی مشکل سے, بڑے نا یعنی وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں مشکل ترین راستے سے بالکل نا 1 فٹ کا راستہ تھا جہاں سے ہم گزر کے وہاں اس چشمے میں پہنچے. 1 فٹ کا راستہ پہاڑ کے درمیان میں, کتنا مشکل ہونا ہے سر. اچھا جب وہاں پہنچے نا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ پکا پانی ہے, یہ چشمے کا یہ پکا پانی جو پورا سال چلتا ہے. تو میں نے کہا یار کوئی ایشو نہیں ہے, آپ دونوں راز رہو ادھر بیٹھے. میں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے نا دونوں میں پائپ لگا کے آگے سے ٹی لگوا کے دونوں کو ایک جگہ اسٹور کر دیا. میں نے کہا چلا پانی چلتا رہے گا. اور وہ پانی وہاں سے آ کر جو مین اسٹوریج تھی مصطفیٰ آباد کی وہ مکمل بھر گئی. اس کے بعد ساتھ اس کا ایک تالاب تھا جہاں مال مویشی پانی پیتے تھے یا لوگ استعمال کرتے تھے, وہ بھی بھر گیا اور پانی آگے بہنا شروع ہو گیا. بالکل اتنے کامیابی سے وہ ایک ہم نے گریٹ کنٹریبیوشن کوآرڈینیشن کیا. اچھا ملک صاحب آپ سے نا ایک کوشچن ہے, میں اور ساجد بھائی تو اکثر بات کرتے رہتے ہیں. اچھا تھوڑا سا نمبرداری سسٹم بھی ہے, لوگ پرسنل معاملات بھی لے کے آ جاتے ہیں. اچھا جی آپ اچھا پھر آپ کے پیچھے سے ایک لیگیسی چل رہی ہے بزرگوں سے ساری. اچھا آپ بڑے اچھے طریقے سے جو سائیکی ہے یہاں کی یا جو مائنڈ سیٹ ہے یعنی اسے سمجھ دیں. اچھا کی وجہ ہے جیسے بھی آپ نے کہا ہے نا کہ ملک صاحب نے اپنے دور میں اتنے کام کروائے ہیں جنہیں شاید ایم پی ایم این اے بھی نہیں کرے, یہی بات ہے. بالکل. اچھا وادی سون کا بہت پیچھے رہ جانا پولیٹیکلی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون سی اپروچ ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی ہم پیچھے ہیں. آپ بالکل کھل کے کیا بات آپ کریں گے, یعنی آپ کو کیا لگے؟ میرے حساب سے تو بات یہ ہے جی کہ کوئی بھی بندہ اچھا کام جب کرنے لگتا ہے نا تو لوگ اس کے آگے نا روڑے اٹکانے شروع کر دیتے ہیں, نہ خود اچھا کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. تو یہ بات ایک تو ختم ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, کسی بھی گروپ سے اس کا تعلق ہو. تو وہ جب آپ کے گاؤں کا ہے یا آپ کے علاقے کا ہے, اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے آپ کو اس کو سراہنا چاہیے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے. آنے والی نسلوں کا دیکھنا چاہیے. اجتماعی جو کام ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے, خواہ وہ جس پارٹی سے بھی کوئی گرانٹ وغیرہ آ رہی ہو, کوئی اچھا کام ہو رہا ہو, اس میں رکاوٹ نہ بنے. تو یہ وجہ ہے کہ جب بھی ادھر کوئی اچھا کام ہونے لگتا ہے تو خود اچھا کام کرتے نہیں ہیں, اور جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ بندہ جی چودھری بن رہا ہے, یہ جی اس طرح کر رہا ہے, اس طرح اس رکاوٹ ڈال جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں اور وہ ہٹ جاتے ہیں پیچھے, اور وہ کام رک جاتا ہے, جس کی وجہ سے ترقی نہیں ہو سکتی. نقصان علاقے پورے کو ہوتا ہے. نوازدار صاحب نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ یہاں پر ایک رواج ہے کوئی بھی کام شروع کر رہے اچھا کام وہاں پر اسے رکاوٹ ڈالنی چاہیے, کیونکہ میں نہیں کرا سکتا یہ کیوں کروائے. ایک تو یہ نا یہ جیلسی کے ہیں. نہیں میں نے تو پتا کتنا اندازہ لایا ملک صاحب, جی یہ پریس کلب ہے نا, میں خیال فرسٹ ٹائم زندگی میں ہوا ہوگا کہ اتنی رسپیکٹ کے ساتھ میں نے ساجد صاحب نے آپ کو ریکویسٹ کی. مقصد کیا ہے یار, وادی سون کی آواز جو ہے نا یعنی کسانوں کے روڑیاں کا سامنا کرنا. میں نے نا اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں عوام سے بھی, ہمارے سب اپنے کوئی بھی پرایا نہیں ہے وادی میں.
کہ جب بھی الیکشن آئے اپنا لیڈر چننے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں پرفارمنس آیا وہ لیڈر کی قابل ہے بھی صحیح کہ نہیں, آپ کی آواز بن بھی سکتا ہے کہ نہیں. وہاں پر یہ نہ کہیں کہ بھائی ساجد بھائی ہمارے پاس آ گئے مجبوری ہے, نہیں سر یہ تو یہاں سے ہٹ کر یہ تو ہونا نہیں چاہیے. اپنے ضمیر بالکل اور ایمان کے ساتھ ووٹ دیں تاکہ آپ کا لیڈر وہ بن آئے جو اس اہلیت رکھتا ہو. بالکل سر, پھر تو ہم ترقی کر سکیں گے. پیچھے جو آپ نے کہا نا جتنا ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں, بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم گروپوں میں بھی تقسیم ہوئے ہیں, برادریزم میں بھی تقسیم ہوئے ہیں. یہاں پر کچھ عرصہ پہلے تو میرے بزرگ اگر ہیں تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ ووٹ فلاں کو دینا ہے, ہماری ضرورت نہیں تھی کہ کوئی پیر صاحب قابل احترام کہہ دیتے ہیں جناب ووٹ ادھر دینا ہے. اچھا جی, اچھا ساجد صاحب نے منو کیا ہوئے ووٹ ادھر دینا, ظاہری بات ہے میرا ایک تعلق ہے, اچھا میں نے یہ نہیں ووٹ دینا. اچھا ملک صاحب آپ سے نام اور پھر اس کو وائنڈ اپ سازی کیونکہ پروگرام کو بھی وائنڈ اپ کرنا تو آپ کریں گے ایمانداری سے امپارشلی. اب دیکھیں نا جس اللہ نے آپ کو جو عزت دی ہے نا, ایک نمبرداری سسٹم آپ کا چل رہا ہے, اچھا لوگ آپ سے امید رکھتے ہیں, عزت رکھتے ہیں. اچھا ظاہری بات ہے کہ جب لیڈرشپ بالکل سچ بول رہی ہوتی ہے نا سر عوام کے سامنے, ٹھیک ہے جی, تو عوام پہ اس بات کا یعنی اثر ہوتا ہے. جیسے ابھی 70 سال کی پیچھے یعنی بات ہو رہی ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. میں نے آپ سے کوشش, آپ نے اس کی وجوہات سر پچھلا اگر 30 سال آپ اپنی زندگی کا دیکھیں, 30-35 سال جو آپ نے اپنے ہوش میں دیکھا ہے بعد میں سن کے مسائل, اس کو پیرلی آپ سر دیکھیں لاسٹ 2 ایئرز میں جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا اس کو آپ کس طرح آسان لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب تھوڑے سے عرصے میں منصور صاحب کے آنے سے جو کام ڈیولپمنٹ کے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 69-70 سال اور یہ 2 سال اگر انچ بھی کام ہوئے ہوں 2 سال میں جو کچھ ہوا ہے اگر اس کو موازنہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے اس میں کہ اب جو کام ہوئے ان کی حیثیت, ان کا مقام, ان کا جس نے اتنے پین لی ہے اس بندے کی کوالٹیز یہ ساری سامنے آتی ہیں. تو آپ اس پہ آپ ابھی کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ابھی میری تقریباً 36-37 سال عمر ہو چکی ہے اور پچھلے 25 سال تو آپ ہوش میں ہیں. 25 سال سے ہوش میں ہیں. تو اس سے پہلے سب میرے ہوش سے پہلے تقریباً اگر کوئی ڈیولپمنٹ یا کوئی اچھے کام اگر ہوئے تھے تو اس وقت ملک نعیم صاحب نے بہت اچھے کام کیے تھے ہمارے علاقہ کے لیے جس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے بعد اگر کوئی ہمارے علاقہ میں کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ کام ہو رہے ہیں, تو یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک منصور عثمان عوان صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے علاقے کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں. اور وہ جو بات کرتے ہیں اور ان کے پاس جو بندے بھی گئے ہیں, جو بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, اور جو وعدہ کر دیتے ہیں وہ پھر کر کے دکھاتے ہیں. اچھا وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ کمٹمنٹ ویسے وہی کر دیں بے شک جو کام انہوں نے کیے ہیں اس کی مثال وہ اپنی مثال آپ ہیں. ہمارے علاقے کے لیے ان سے اچھا آدمی میرے خیال میں ابھی کوئی بھی نہیں ہے جی. تو ہمیں چاہیے کہ اور ہمارے علاقہ والوں کو بھی چاہیے کہ کام کے حوالے سے جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ابھی ہو رہی ہے اور آگے انشاءاللہ مزید ہوگی, تو ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. اور یہ اچھے آدمی ہیں, ڈیولپمنٹ جو ہے بہت زیادہ انہوں نے کروائی ہے. یعنی آپ کو یعنی اپنے بچوں کو اور وادی کے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. بے شک ٹھیک ہے جی. تو میں بھی تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں جی صاحب آپ کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں, اس کا ختم ہونے والا ہے. میں یہ کہوں گا کہ منصور صاحب عظیم انسان ہیں, عظیم سوچ کے مالک ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑے خلوص نیت سے کر رہے ہیں. لیکن ایک جو چیز ہماری وادی کی بڑی مشہور ہے نا, وہ چونکہ سیاست میں میری تو عمر گزر گئی ہے, میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پوری وادی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور آپ کے ایک وہ اس مشن میں شامل ہے, آپ کو ووٹوں میں شامل ہے کہ پوری وادی کو میں نے یکجا کرنا ہے. اس وادی کو یکجا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا آپ کے اس سوچ اور اس تجزیے یا اس معیار کو پھیلانا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ چلنے والے اس اہلیت کے حامل ہیں یا نہیں. کیونکہ ہماری وادی میں ہم سب عوام فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں, تو جہاں ایک خاندان ہونا وہاں پر مسائل کی آماجگاہ ہوتی ہے. اتنے کچھ زیادہ ہی ہوں گے
مواجہہ ہوتی ہے جہاں ملک صاحب زیادہ اس ہماری نیچر سوچ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اگر لے کر چلنا ہے تو سب کو لے کر چلنا ہے. وہاں پھر آپ ایک دو چار بندوں پہ نثار نہ کریں بلکہ آپ خود ملیں لوگوں سے, خود لوگوں کے مسائل سنیں اور خود جا کے ملیں. یہ نہ کریں کہ ساجد نے کہا ہے مصطفیٰ بھائی کو ملنا تو بس صرف مصطفیٰ بھائی ہیں. نہیں, میں ابھی بتاؤں نا کہ آپ پریس کلب کی میٹنگ میں نہیں تھے تو محترم ملک حیدر عثمان اوان صاحب جو والد محترم ہیں اٹارنی صاحب کے, وہ تشریف لائے تھے تو پھر ان سے گفتگو ہوئی سر. وہ کیا یعنی آن ایئر ہوئی, آپ سنیے گا پریس کلب کے پیج پہ نا, تو ان سے میں نے یہی چیز یعنی ریکویسٹ کی تھی کہ یعنی میں نے تو پیرلی ساری لیڈرشپ کے متعلق یہ کہا تھا کہ ان کا جو ڈائریکٹ انٹریکشن ہے نا وہ ہونا چاہیے, اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں اب ان کی سب کو کمپلشن ہوتی ہیں, انہوں کی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں, انہیں دوستی یاری. اب جو سیاست ہے ملک صاحب نا وہ ڈائمینشن چینج ہو گئی, رخ چینج ہو گیا. اب ڈیفینیٹلی جیسے ملک صاحب نے پرفارمنس کی بات کی ہے نا, اب پرفارمنس پہ ٹھیک ہے جی, یہ جڑی گلاں ملک صاحب تسی اج کیتی ہیں نا, آپ یقین کریں ذمہ دار طبقہ یہ گلاں آج تو 2 سال یا 5 سال پہلے نہیں کرتا. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھی آپ سوچیں کہ آپ کا فیوچر کدھر ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا, تو سر ڈیفینیٹلی جی میں تھوڑا سا ایک آخری اس پہ بات کرتا ہوں کہ اگر دن نا میں حیدر عثمان صاحب کا الیکشن, میں اس وقت جنگسٹر میں تھا, میرا ووٹ نہیں تھا, پورے الیکشن کی کمپین میں نے ذاتی طور پہ چلائی. یعنی میں جو گاڑی تھی جس کو اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اس اناؤنسمنٹ میں میں خود اناؤنسمنٹ کرتا تھا ان کی. جب بھی تک جو حلقہ تھا دبا تک میں وہاں سے, جب بھی تک ہمارا ایم پی اے کا حلقہ تھا وہاں تک میں ان کے ساتھ خود کیمپین میں شامل تھا, لیکن ووٹ میرا نہیں تھا کیونکہ میں عمر کم تھی میری. تو مجھے ایک چیز دیکھ کے بڑی حیرانگی بھی ہوئی اس ضمیر پہ بھی, اس آواز پہ بھی, کہ کسی دوست میرے نے بڑا پیارا سا جملہ لکھا کہ بڑے باصلاحیت کسی عظیم انسان کے پیچھے اس کی عظیم انسان کی پرورش ہوتی ہے, گائیڈنس ہوتی ہے, گائیڈ لائن ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. میں اس بندے سے یہ سوال آج اپنے اس وساطت سے کرنا چاہوں گا کہ کیا اس وقت آپ نے حیدر عثمان صاحب کو ووٹ بھی دیا تھا؟ اس وقت بھی تو یہ عظیم انسان تھے. آج آپ کو اپنے ذاتی مفادات عزیز عظیم انسان آج ہیں نا, کیونکہ اٹارنی جنرل پاکستان کے جی کہہ رہا ہوں آج انہیں چونکہ اپنے کام عزیز ہیں اس لیے انہوں نے اپنے مفاد اٹھانا ہے. اب یہاں ڈفرنس آ جاتا ہے نا. ہاں جی, میں اور آپ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری وادی کو نا ایک یا پاکستان کو سر جی اٹارنی صاحب کا جو پاکستان کا نام انٹرنیشنلی آپ کریں, وہ عام پرسنالٹی تو نہیں ہے. تو یعنی دیکھیں نا ہمارا اب یہ سوچ کی بات ہے نا, ہم تو کہتے ہیں کہ جی محسن وادی سون ہے, محسن پاکستان ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں ایک ایسی نعمت دے دی ہے مسرور صاحب کے روپ میں, روپ میں, تو وہ یقیناً ان کی تربیت کا جو ہے وہ تو اسی کا شخصان ہے. اب ڈفرنس آ جاتا ہے نا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی تو یہی حیدر عثمان صاحب تھے, بالکل ایسے اتنی بہترین سوچ کے ہمیں تو میں ان کے ساتھ تھا, پورے الیکشن میں ان کے ساتھ کمپین کیا میں نے. اب شاید مجھے نہ پہچانے کیونکہ میرا ووٹ نہیں تھا اس وقت, میں تو جنگسٹر میں شامل تھا, لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیے آج وہ کہتے ہیں عظیم انسان ہے. یعنی کم از کم 28 سال بعد وہ کہتے ہیں عظیم انسان. اس وقت بھی وہ عظیم انسان تھے, واقعی عظیم انسان تھے, لیکن اس وقت انہوں نے نہیں دیے ووٹ. اب چونکہ انہیں اٹارنی جنرل سے فائدہ اٹھانا ہے, ذاتی فائدہ ہے, اجتماعی نہیں ذاتی فائدہ, اس لیے وہ اب تعریفیں کریں گے. تو ان تعریفوں کرنے والوں سے بچے. پروگرام کے ساتھ یہ اینڈ بھی ہے. اچھا ملک صاحب سے نا ایک چھوٹا سا میسج عوام کے لیے. ملک صاحب آپ پولیٹیکلی میسج دیں عوام کو فار دا فیوچر. سامنے کیمرہ ہے, دیکھیں آپ عوام کو کیا کہیں گے کہ کس قسم کا ڈیسیژن انہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ سامنے کیمرہ ہے آج کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا علاقہ وادی سون سکیسر ہے, جس طرح یہ خوبصورت ہے تو اسی طرح ہماری سوچ بھی خوبصورت اور اچھی ہونی چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں اور اچھی سوچ رکھیں اور اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور یہ جو اچھے کام لوگ کرتے ہیں ان میں رکاوٹ نہ بنے. اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے علاقے کی جو ترقی ہے اس میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہمارا علاقہ جس طرح خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز سے اور اللہ تعالیٰ نے ہر نعمتوں سے نوازا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس کو مزید خوبصورت بنائے. تو ہمارا یہی پیغام ہوگا. اور اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک منصور عثمان صاحب اچھے آدمی ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ یہ جو اچھے کام کر رہے ہیں ہمیں مزید ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے اور ان کا ہمیں بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا چاہیے.
شکریہ. بس بہت شکریہ ضمیر حیدر نمبردار صاحب، ملک مصطفیٰ امان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا مشکور ہوں. اور یعنی بڑی خوشی سے آج کے اس پروگرام کو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید یہ پروگرام ہمارا ایک منفرد پروگرام منفرد ہے، اور آئندہ بھی ملک صاحب کو بھی زراعت کے حوالے سے بھی لیں گے ہم. وہ تو ہمارے ساتھ رہیں گے، اپنے پینل میں رہیں گے ہمارے ساتھ. میں یہ اسی یعنی اس ایک پروگرام کے ساتھ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی آئیں، وادی سون کا ہر بندہ، نمبر آ رہا ہے، ہر بندہ آئے، اسکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے پریس کلب کا. آپ پوری وادی سون سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ آئیں، ہمارے دست بازو بنے، ہماری رہنمائی کریں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. وادی کی ترقی کے لیے ہر شعبے میں اور ہر معاملے میں ہم آپ کی معاملت کریں گے اور اس وادی کو جنت ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ملیں گے اگلے پروگرام میں آؤ بدلے وادی سون کے موٹو کے ساتھ. بہت شکریہ جی.